نشرح آیت نمبر 4، 30واں سپارہ رکوع نمبر 19 سورہ علم نشرح آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، اللہ ذوالجلال نے اس دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ آپ کے میرے آقا سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے وہ ایک وقت، ایک زمانے اور مخصوص قوم کے لیے آئے، خاص وقت کے لیے، خاص زمانہ کے لیے، خاص بندوں کے لیے۔ لیکن آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کے آئے نا، نہ ایک وقت کے لیے، نہ ایک زمانے کے لیے، نہ ایک قوم کے لیے، نہ ایک علاقے کے لیے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے آپ کے میرے آقا کو اس پورے عالم اور جہان والوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ صرف مکہ مدینہ یا عرب والوں کے لیے آپ نبی بن کے نہیں آئے، آپ پوری قوم، پورے علاقہ، پوری دنیا کے مسلمان انسانوں کے لیے اللہ پاک نے آپ کو کیا بنایا جی؟ نبی بنایا۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے دعوت والا پیغام جو تھا، دین اسلام کا پیغام دینا، وہ مکہ اور مدینہ میں محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اس پیغام کو آگے پھیلایا۔ سن 6 ہجری میں جب حضور علیہ السلام کو ہجرت کی ہوئے 6واں سال تھا، صلح حدیبیہ ہوا۔ صلح حدیبیہ میں 4 شرطیں رکھی گئی کہ تمہارے اور ہمارے درمیان، یعنی مکہ والے اور مدینہ والے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، صحابہ، مکہ والے، ابو جہل کی پارٹی، کافروں کی پارٹی، ان میں معاہدہ ہو گیا۔ کیا معاہدہ ہوا جی؟ کہ تمہارے اور ہمارے درمیان 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی، جنگ بند ہے۔ دوسری شرط کہ اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آنا اور عمرہ قضا کر لیں۔ تیسری شرط کہ تمہارا بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم نے واپس نہیں کرنا، اور ہمارا بندہ تمہارے پاس گیا تو یہ صلح ہو گئی۔ تو صلح میں پہلی شرط کیا تھی کہ 10 سال تک تمہاری ہماری آپس میں اب جنگ۔ اب حضور علیہ السلام کو فرصت مل گئی، وقت مل گیا، مہلت مل گئی کہ اپنے اس پیغام کو باقی ملکوں میں، باقی علاقوں میں بھیجنے کی۔ پہلے تو آج تک لڑائیاں ہوتی رہیں، 13 سال مکہ میں آپ نے دعوت صرف مکہ والوں کو دی، مدینہ میں آئے
تو پھر لگاتار لڑائیاں مکہ والوں کے ساتھ ہوئی. 2 ہجری میں بھی لڑائی ہو رہی ہے بدر والی، پھر 3 ہجری کو غزوہ احد ہو رہا ہے، پھر غزوہ خندق ہو رہا ہے، پھر غزوہ احزاب. لگاتار جنگیں ہو رہی ہیں. کن سے ہو رہی ہیں جی؟ مکہ والوں سے. اب مکہ والوں سے صلح ہو گئی. کیا ہو گئی ہے جی؟ اور صلح بھی کتنے سال کے لیے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے علاوہ جو دوسرے ملک تھے اس کے جو بادشاہ تھے ان کی طرف خط لکھ کے بھجوائے اور ان کو دعوت ایمان دی، اسلام کی طرف دعوت دی. ان 6 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا قیصر شاہ روم، روم کا بادشاہ قیصر، اور اس کا نام ہرقل تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف خط بھیجا. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کیا؟ انجے ذکر بلند نہیں ہویا. اصل تعریف پتہ کیا ہوتی ہے؟ اور اصل خوشی ہوتی ہے دشمن دے منہ چوں تعریف نکلے. یہ اصل تعریف ہوتی ہے، اصل کمال اور اصل خوبی اور اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ دشمن کیا کرے؟ جو پنجابی تا دیو حسن اے وجہ ہوئے کہ سوکن بھی تعریف کرے. تو اصل کمال اور خوبی اپنوں نے تو تعریف کرنی ہے. ابو بکر نے تو کرنی تھی، عمر نے تو تعریف، عثمان نے، علی نے، حسن و حسین نے، صحابہ نے تو میرے نبی کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ اپنے جو ہے اصل تعریف کیا ہوتی ہے؟ دشمن تعریف کرے. شریکہ اور جویں آدھے شریکہ بڑا بھیڑا ہوتا ہے تو شریکے دے منہ چو تعریف کڈاونی بڑا مشکل کام ہے. تو آپ کے میرے آقا کی تعریف صرف اپنے نہیں کر رہے، دشمنوں نے بھی کی ہے. جیسے مکہ میں سب سے پہلی مخالفت آپ کی جو ہوئی وہ ابو جہل کے ساتھ ہوئی. یہی ہوئی ہے. مخالف وہ تھا، بڑا سردار تھا مکے کا، چودھری تھا، علمبردار تھا، بڑا تھا. تو یہی ابو جہل ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا. کسی نے آ کے پوچھا یار سچی گل کریں، ہن مکہ دے وچ لڑائی پئی ہوئی ہے تیری تے آمنہ دے لال دی، تو آدھا کہ تو سچا، او آدھا او سچا. سچی گل کرنی تواڈے دوواں چوں سچا کیڑا؟ ہن ذرا غور کریا ہے کس کو پوچھا جا رہا جی؟ کون؟ ابو جہل، میرے نبی دا دوست، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا، دشمن اور سپہ سالار، کمانڈر، مخالف فوج کا سربراہ، مکہ کا سربراہ، اس سے پوچھا جا رہا ہے. کس جگہ پوچھا جا رہا ہے جی؟ وہ بیٹھا کتھے آئی؟ خانہ کعبہ دے نال سائے تلے. تب کہ پوچھا گیا کہ 10 یار تواڈے دوواں چوں سچا کیڑا ہے؟ تو ابو جہل اتھے کی آکھیا؟ اج بھی الفاظ تانوں مل سن. ابو جہل آکھیا یار اگر سچ گل پوچھدا ہے نا تو اس نیلی چھت دے تلے تے اس دھرتی دے اتے اگر کوئی سچائی تو آمنہ دا لال ہے. کون تعریف کر رہا ہے جی؟ ابو جہل. اس آکھا یار جدو جاننا ہے، جانتا ہے تو کہ وہ سچا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ اس کا کلمہ پڑھتا کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے یار چدراہٹ جاتی ہے، سرداری جاتی ہے. تو اصل خوبی اور کمال کیا کہ دشمن تعریف کرے. آج انسان کوئی کام کرے نا تو اس میں کامیابی مل جائے نا، لیکن مد مقابل نہ ہو تو خوشی کا مزہ نہیں ہوتا. لیکن مد مقابل بندہ ہو پھر بندہ کامیاب ہوئے. کوئی مثال لے لو، باویں الیکشن ہوندے نے،
تو الیکشن ہی مد مقابل بندہ نہ کھڑے، بندہ کہ میں جیت گیا، میں ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، اس نے کوئی خوشی ہونی ہے؟ اتنی خوشی کو کیوں؟ مد مقابل کوئی نہیں بندہ۔ ہاں مد مقابل بندے ہوں پھر بندہ جیت جائے، پھر کامیابی ملے، اصل خوشی وہ ہوتی ہے۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ذکر بلند نہیں ہوا، ایسے شان بلند نہیں ہوئی، اور ایسے دشمنوں نے تعریف نہیں کی، یہ یاد رکھنا۔ تو ابو جہل نے بھی تعریف کی، اور یہ اب جو واقعہ سنانے لگا ہوں کہ بادشاہوں کی طرف آپ نے کیا بھیجے؟ خط بھیجے، 6 بڑے بادشاہ، ان میں سب سے پہلا خط جو آپ نے بھیجا وہ کس کی طرف بھیجا جی؟ قیصر شاہ روم۔ اس وقت 2 ہی سپر پاور طاقتیں تھیں حضور علیہ السلام کے زمانہ میں، ایک روس تو ایک فارس، 2 ہی تھی بڑی سپر پاور طاقت۔ تو آپ نے پہلا خط کدھر بھیجا؟ قیصر روم کی طرف، اور اس خط کو لے کے جانے والا کون تھا جی؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جبرائیل امین کئی دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس اس دنیا میں تشریف لائے انسانی شکل میں، سنتے رہتے ہو جی؟ کس شکل میں جی؟ وہ کس بندے دی شکل ہی چاہتے ہیں؟ انسانی آخر کوئی تو شکل ہونی نا جبرائیل امین دی، وہ کیڑی شکل ہی چاہتے ہیں؟ وہ حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ کی شکل میں آتے تھے؟ یہی حضرت دہیہ کلبی جس کو آپ نے خط لکھ کے دیا، لکھوا کے دیا کہ جاؤ روم کے بادشاہ اس کو دے کے آنا، لیکن وہاں جو ہمارا ایک خاندان ہے نا، غسانی خاندان جو بصرہ میں رہتا ہے، اس کا جو سردار ہے حارث، کیا نام ہے اس کا؟ اس کو دے کے آنا، وہ آگے پہنچائے گا۔ تو اس وقت بادشاہ جو تھا وہ حمص سے نا بیت المقدس گیا ہوا تھا، فلسطین کے علاقے میں۔ کیوں گیا ہوا تھا جی؟ اس بادشاہ نے نا ایرانیوں کو شکست دے دی تھی، فارس نو کے دے دیتی، چنگی بلی شکست دیتی، شکست دے کے ان جو کہ کامیابی ملی، اے شکرانے دے طور تے بیت المقدس حاضری دین گیا، اللہ دا شکر ادا کرن کہ اللہ تو منو کہہ دیتی ہے کامیابی دیتی۔ یہ اس وہاں گیا ہوا تھا۔ حضرت دہیہ کلبی وہاں پہنچے، جو بصرہ کا بادشاہ تھا، جو دمشق کے علاقے میں رہتا تھا، حارث اس کا نام، اس کو جا کے خط دیا کہ یہ آپ کہاں تک پہنچانا ہے آپ نے اس خط کو؟ قیصر شاہ روم تک۔ اچھا، اس نے خط پہنچا دیا، حضور علیہ السلام کا خط ملا تو اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہاں پر کوئی عرب کا بندہ، مکہ سے کوئی بندہ آیا ہوا ہے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، اس وقت تجارت کے سلسلے میں حضرت ابو سفیان سب کا تو رضی اللہ تعالی عنہ، تجارت کے سلسلے میں یہ وہاں گئے ہوئے تھے، لیکن ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی نبی کا کلمہ، ابھی میرے نبی کا مخالف ہے، جنگیں کرتا ہے۔ یہ فتح مکہ پہ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس سے پہلے ابو جہل کے بعد سپہ سالار جو رہا ہے نا کافروں کو، وہ ابو سفیان تھا، وہ لڑائیاں کرتا رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ گیا ہوا تھا جی تجارت کے سلسلے میں، تو انہوں نے بھیجا، تو اس وقت یہ غزہ کے علاقے میں تھا۔ کون سا علاقہ؟ غزہ جانتے ہو؟ آپ تو ہر کوئی جانتا ہے، فلسطین کے علاقے جہاں آج اسرائیلیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے دنیا سے مخفی نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم کیا، تو وہاں یہ موجود تھی، ان کو بلایا گیا۔
شاہی دربار سج گیا، لوگ آ گئے، چلو جی آؤ، ترجمان بھی آ گیا۔ اب ابو سفیان کو بلایا گیا، خط پڑھنے سے پہلے، خط پڑھنے سے پہلے اس بادشاہ نے 10 سوال کیے۔ کتنے سوال جی؟ 10 سوال۔ وہ 10 سوال کون سے تھے؟ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ کس کتاب میں جی؟ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا کہ بادشاہ نے کتنے سوال کیے جی؟ سب سے پہلا سوال جو ابو سفیان سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ بتاؤ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا بندہ ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ پہلا سوال کون سا ہے جی؟ اس کا خاندان کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال اس نے کیا اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا یہ اکیلا ہے؟ اب سوال گنتے ہیں نا، جواب میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا سوال کیا ہے جی؟ اس کا خاندان کیسا؟ دوسرا سوال اس کے خاندان میں سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی نہیں؟ تیسرا سوال کہ اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے، کوئی بادشاہ آیا ہے؟ اور چوتھا سوال کہ اس کے ماننے والے کون ہیں؟ اس کا کلمہ پڑھنے والے کمزور ہیں، طاقتور ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں؟ اس کا کلمہ پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ اور اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کتنا سوال ہو گیا؟ پنجواں۔ کتنا سوال ہو گیا؟ یہ پانچواں سوال کہ جو اس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، پڑھ ہی رہا ہے یا کوئی مرتد بھی ہو رہا ہے؟ تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ چھٹا سوال زندگی میں کبھی اس بندے نے کوئی جھوٹ بولا ہو؟ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، بادشاہ سوال کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے جی؟ ابو سفیان سے، کیونکہ ابو سفیان حضور علیہ السلام کا بڑا قریبی تھا۔ کس لحاظ سے؟ میرے نبی دا سسر ہے۔ کون ہے؟ سسر سمجھتے ہو؟ ابو سفیان کی بیٹی اس وقت نہیں تھا، شاباش، لیکن نسبت ہے، سمجھ آ گیا؟ نسبت تھی کہ حبیبہ جن کا نام رملہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور وہ بیٹی کن کی ہیں؟ حضرت ابو سفیان کی۔ تو قریبی رشتہ ہو گیا نا، قریبی، اور مکہ کے رہنے والے تھے، ویسے بھی جنگیں کر رہے ہیں، تو مکہ کے حالات اور حضور کی زندگی تو سامنے تھی۔ تو کیا بولا جا رہا ہے اس سے کہ زندگی میں اس نبی نے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹ بولا ہے؟ اگلا سوال کہتا ہے اس نبی کو وعدہ خلافی کیتی ہوگی، اقرار، قول، عہد، اقرار کر کے کوئی خلاف ورزی کی ہو۔ اور اس سے اگلا سوال کہتا ہے تم لوگوں نے اس سے کبھی جنگ کی ہے؟ اس نبی نال جنگاں کیتی ہیں، اور جنگ جو کی ہے رزلٹ کی نکلیا، نتیجہ کیا نکلتا رہا؟ اور سب سے آخر میں سوال کرتا ہے وہ نبی تعلیم کیڑی دیندا ہے، سکھایا کیا ہے، کہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ ایک کل کتنے سوال ہو گئے جی؟ شاباش، کتنے ہو گئے؟ سب تو پہلے سوال دی طرف آؤ، اے نبی دا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے ادا خاندان جو ہے نا پورے عرب میں اعلیٰ خاندان ہے، شریف خاندان ہے، حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ اور نسب بھی اعلیٰ۔ دوسرا سوال کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کے خاندان میں سے کسی نے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔
پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، کتنے جی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی لڑی میں نبوت چل پڑی، وہ چلتی چلتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئی، اور دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں جی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کی لڑی تو چلی لیکن نبوت وہ آئے تو آمنہ کا لال آیا سب سے آخر میں۔ تو اب سوال بادشاہ نے کیا کیا دوسرا کہ اس کے خاندان میں سے کوئی نبی آئے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آیا۔ واقعی کہہ رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد کوئی نبی۔ تیسرا سوال تھا کوئی بادشاہ بنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں۔ چوتھا سوال کیا تھا؟ اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے کمزور ہیں، غریب ہیں یا مالدار ہیں؟ وہ کہتا ہے جی غریب ہیں، غریب کمزور۔ ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے بڑھ رہی ہے۔ جو اس کا کلمہ پڑھ لے اسی بڑی بڑی تکلیفاں انہوں دے دیں بھائی، وہ ساری تکلیفاں برداشت کر لیندہ ہے، پر نبی دا دامن چھوڑ دا۔ وہ مرد تو مرد رہے، عورت بھی نہیں چھوڑ دی دا دین۔ جو عورت اس کا کلمہ پڑھ لے ہم ان سے بڑی سزائیں دیتے ہیں، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کے واقعات مکہ میں آپ کو ملیں گے۔ بڑی تکلیفیں دی، پر کسی نبی نے، کسی صحابی نے، کسی کلمہ گو نے کلمے سے انکار نبی کو نہیں چھوڑا۔ اگلا سوال اس کا کیا تھا؟ اس نبی نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا؟ ابو سفیان کہتا ہے نہیں۔ اس سے اگلا سوال کہ اس نبی نے کوئی تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہو اور کبھی وعدہ خلافی کی ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ سچ بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے کہ کبھی اس نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس نبی کی تمہارے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ کدی وہ جیت ویندہ ہے کدی اسی جیت ویندے ہیں، کبھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے کبھی ہم کامیاب۔ اب آ جاؤ سب سے آخری سوال، 10واں سوال، وہ نبی تعلیم کیڑی دے رہا تھا، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے، کیا دعوت دیتا ہے؟ تو یہ ابو سفیان کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عبادت کس کی کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو۔ کتنے سوال ہو گئے؟ چپ کر گئے۔ سوال کتنے ہیں جی؟ 10 تے جواب بھی کتنے؟ 10۔ ہون 10 جوابات تو بعد بادشاہ دا تاثر ویکھو۔ بادشاہ کہتا ہے واقعی، پہلا سوال کیا بھی خاندان کیسا ہوتا ہے؟ بادشاہ آتا ہے واقعی جڑا نبی ہوتا ہے اس کا خاندان بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا حسب بھی اعلیٰ، اس کا نسب بھی۔ دوسرا سوال کہ اس کے خاندان میں سے کوئی نبی آیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے پھر تو مجھے یقین ہو گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی نبی آندہ ہوتا تو میں سمجھنا یہ پچھو کام چلنا آندہ پیا نبوت والا چام۔ اور تیسرا کہ بادشاہ بھی نہیں آیا، معلوم ہے انہوں کوئی سرداری دی لالچ کوئی نہیں۔ سرداری کی لالچ ماننے والے کون ہیں جی؟ واقعی جڑے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہوندے ہیں ابتداء غریب ہی ہوندے ہیں۔ ابتداء میں کون آتے ہیں جی؟ یہ یاد رکھنا، ابتداء میں غریب ہوتے ہیں۔ تعداد بڑھ رہی ہے، یہ کم ہو رہی ہے، تو واقعی جڑا نبی دے نیڑے لگدا ہے اور نبی دا ہو ویندا اور کسی دا نہیں رہتا، سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو کہتا ہے جڑا بندہ بندیاں نال جھوٹ نہیں بولدا
وہ بندہ اللہ دی ذات اتنے کیویں جھوٹ بول سکتا ہے؟ کون تصدیق کر رہا ہوں؟ بادشاہ کیسر شاہ روم. میں نے کہا نا کہ اصل حسن اور اصل کامیابی کیا ہے کہ دشمن تعریف کرے. ورفعنا لک ذکرک. اللہ فرمائے میرے نبی تو ذکر وسا بلند انجے بلند نہیں ہویا. ابو سفیان جیڑے جواب دیتے ٹھیک دیتے یا غلط دیتے، اور ان سوالوں کے جواب میرے نبی دی تعریف ہو رہی یا کوئی نہیں ہو رہی؟ تعریف بادشاہ بھی تو اثر اچھا لے رہے یا کوئی نہیں؟ اور واقعی یار جڑا بندیاں نال جھوٹ نہیں بولدا اور رب نال بھی جھوٹ، رب دی ذات بھی جھوٹ نہیں بولدا، قول و قرار اچ کدی وہ جھوٹا نہیں، وعدہ خلافی اس کیتی نہیں. واقعی جو نبی ہوندا وہ بد عہدی کردہ نہیں، وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پھر تمہاری جنگیں ہوئیں، کیا ہوئی؟ کبھی تم جیت جاتے ہو کبھی وہ جیت جاتا ہے. اور سب سے آخری پیغام، سب سے آخری سوال جو تھا وہ تمہیں تعلیم کون سی دے رہے ہیں؟ کہ وہ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے. عبادت کرنی ہے تو کس کی؟ سجدہ کرنا ہے تو کس کا؟ اللہ کا. اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز، عبادت جائز نہیں. اب بادشاہ کہتا ہے اس پیغمبر کی جو دعوت ہے نا، پیغام جہاں میرے قدم ہے نا، جہاں میرے یہاں تک پہنچ جائے گی. کون اقرار کر رہا؟ بادشاہ شاہ روم. کیا کہتا ہے؟ کہ اس نبی دی دعوت اور پیغام کہاں تک پہنچے گا؟ اب کہا کہ وہ خط پڑھ کے سناؤ. اب کیا ہے؟ وہ جو نبی کا خط بادشاہ کے پاس آیا تھا، بادشاہ کہتا ہے اب وہ خط پڑھو. تو اس خط میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ رسولہ الى حرکل عظیم اليوم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اسم الاراسین ویا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. یہ آیات بھی پڑھ دی، یہ خط بھی پڑھ کے سنایا گیا. ترجمہ کیا ہے جی اس کا؟ کہ یہ خط ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے، جو اللہ کا کیا ہے؟ رسول ہے. کس کی طرف ہے جا رہا خط؟ ہرکل بادشاہ کی طرف. سلام ہے اس بندے پر جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. آپ کسی کافر کو سلام کر رہے ہو تو کیا کہنا ہے؟ سلام علی من اتبع الہدی. یہ جملہ السلام علیکم نہیں آکھنا. کیا آکھنا؟ سلامتی ہوئے اس بندے تے جڑا اسلام دی اتباع کرتا ہے، جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کس کی؟ اسلم تسلم. لے آ اسلام، اسلام لے آ. اگر لے آئے گا تو اللہ تجھے 2 گنا اجر دے گا. کتنا اجر دے گا؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین. اللہ تجھے کتنا اجر دیں گے؟ ایک پہلی شریعت عمل کریں گا پھر میری شریعت عمل کرے گا تو کتنا اجر ملے گا. اور اگر تو نے منہ موڑا، اعراض کیا، کیا کیا جی، تو پھر اس پورے ملک دے اتے تیری سرداری ہے. سارے ملک دا وبال تے گناہ تیرے اتے. کیونکہ ظاہری بات ہے تو کلمہ نہیں پڑھنا تو انہاں بھی کلمہ نہیں پڑھنا. جدو انہاں کلمہ نہیں پڑھنا تو انہاں دے کافر ہونے دا سبب تو بنے، تو بن گیا. لہذا ایمان لیا. پھر آیت پڑھی اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ بات کون سی ہے متفق والی؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ. تمہارے مذہب بھی کہتے ہیں، میرا مذہب بھی کہتا ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما برداروں میں سے. خط پڑھ کے سنایا گیا.
اب بادشاہ نے کیا کہا، کاش میں اس نبی تک پہنچ سکتا، کاش میں اس نبی تک۔ اب سنیں بات، اصل تعریف کیا ہے؟ دشمن تعریف کرے۔ کمال کب آتا ہے؟ جو میری گفتگو کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ بادشاہ کہتا ہے کاش میں اس نبی تک پہنچ جاتا، اس کے پاؤں میں اپنے ہاتھوں سے دھوتا۔ کون تعریف کر رہا ہے جی؟ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور پہنچ جاؤں اس نبی تک، اور میں اس نبی کے کیا کروں؟ پاؤں دھوؤں اپنے ہاتھوں سے۔ تو جدو ویکھیا نا پبلک تے عوام نے کہ بادشاہ تے ڈلدا پیا ہے، نرم ہوندا پیا، بھڑک اٹھی، ساری پبلک کیا ہو گئی؟ بھڑک گئی، گرم ہو گئی۔ انہوں نے کہا معاملہ تو گڑبڑ ہو رہا۔ تو جی بادشاہ ویکھیا بھئی معاملہ گڑبڑ ہے، ابو سفیان واقعہ تسی چپ کر کے تو نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ جدو باہر نکلے نا تو ابو سفیان آدھا اس نبی دا ذکر اتھے بھی آ گیا بھئی، اس نبی دا چرچا اتھے بھی ہو گیا، اور اتنا طول پکڑ گیا کہ بادشاہ دے وچ بھی نبی دا اثر بڑھ گیا، تعریف کر رہا۔ اور پھر معاملہ کیا ہوا؟ وہ بادشاہ پھر سلطنت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، اپنی رایا کی وجہ سے مسلمان، وگرنہ سمجھ آ گئی تھی بات، اسے سمجھ آ گئی تھی، ایمان نہیں لا سکا پھر۔ تو اصل بات میں نے جو ذکر کی کہ اصل دشمن تعریف کرے کمال تا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی آج اسلام کی خوبی بھی ہے کہ جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو کافی لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کافی لوگ ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ اسلام کی یہ خوبی ہے، جو اسلام کو مطالعہ کرتا ہے پھر اسلام لائے بغیر رہ سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ذو جلال آپ کو مجھے اپنے پیارے پیغمبر کی کثرت کے ساتھ تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک بات رہ گئی تھی کہ آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ جو دعا، جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ درود شریف کی میں نے فضیلت ذکر فرمائی تھی، تو جو دعا کے شروع اور آخر میں نبی کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول، اور اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو دعا کی ابتدا میں بھی درود پڑھو اور اخیر میں بھی کیا پڑھو؟ درود پڑھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل